السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرز، یہ سٹوری سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اور جب بھی آپ کوئی ایسی ہارر سٹوری سننے لگتے ہیں تو پلیز پہلے اپنے ارد گرد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار باندھ لیا کریں، کیونکہ جب بھی ایسی چیزوں کی بات ہو تو وہ چیزیں قریب آ کر اپنی بات بہت غور سے سنتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے پہلے حفاظت میں لے لیا کریں، اور ان باتوں کو مذاق میں ہرگز نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بہت ساری زندگیوں کو گنوا سکتی ہے اور بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آج کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے جس میں اس انسان نے دکھاوا کیا اور اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی تباہ کر بیٹھا۔ تو یہ سٹوری کچھ ایسی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں رہتا تھا اور یہاں پر کام کرتا تھا۔ میں ایک ہی بھائی تھا اور مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں۔ میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور میری شادی کے بعد ہی میں سعودیہ آیا تھا۔ الحمدللہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک بڑا گھر بناؤں گا اور بہت سارے پیسے کماؤں گا۔ میں نے یہاں پر خوب محنت کی، دن رات کا میں نے اپنا آرام و سکون گنوا دیا، اور اتنی محنت کے بعد میں نے اپنے لیے ایک بہت اچھا گھر بنایا اور اپنا اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ پاکستان میں جا کر ایک اچھا کاروبار سیٹ کر سکوں گا۔ تقریباً 15 سے 16 سال بعد میں پاکستان واپس آیا، اور اس ٹائم میرے 3 بچے تھے اور میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں یہاں پر ایک اپنا اچھا کاروبار سیٹ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں برکت دی تھی، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا میرا کام چل پڑتا تھا۔ میری ساری بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، اور اب میں پاکستان آ گیا تھا تو میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں میں پریشانیاں ہمیں کیسے گھیرنے کو تیار کھڑی ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں دکھاوے کا شروع دن سے عادی تھا۔ ہمیشہ سے میرے والدین کے پاس مال و دولت کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کو دینے میں کنجوسی کرتا، میرا دینے والی سائڈ سے بھی ہاتھ بالکل کھلا تھا، لیکن مجھے دکھاوے کی بھی عادت تھی۔ فیملی فنکشن میں جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر ہم نے خوب پیسہ لٹایا، اور اس کے علاوہ میں نے بہت مہنگے گفٹ دیے اپنے کزن کو۔ اس کے بعد وہیں پر شاید ہمیں کسی کی نظر لگ گئی، یا کسی بد نظر نے ہم پر کوئی کالا جادو وغیرہ کروانا شروع کر دیا۔ میری بیگم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ میں نے پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار بھی سیٹ کیا تھا، اور الحمدللہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن اب مجھے یہاں ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی دھیان دینا ہوتا، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا، اور ساتھ میری بیگم کی طبیعت بھی ایسے رہنے لگی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیگم کو آخرکار مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی میڈیکل رپورٹس کروائی، میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آ رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب رہتی کہ سارا دن اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میری رات کو اچانک آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ بیگم کمرے میں نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ گھر تو کافی بڑا اور کھلا تھا، لیکن بچے چھوٹے تھے، ان کو اکیلا سلانا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے بیگم اور بچے بیڈ پر سو جاتے۔ کنگ سائڈ بیڈ تھا جس پر سارے آرام سے پورے آ جاتے، اور میں سائڈ پہ چارپائی لگا کر اس پہ سو جایا کرتا۔ میں نے دیکھا بیگم کمرے میں نہیں ہے، اور کافی دیر تک میں نے اس کا انتظار کیا۔ ان دنوں اتنی سردی تھی کہ مانو ہاتھ رضائی سے باہر نکالو تو ہاتھ جم جائے۔ میں بیگم کا انتظار کرتا رہا، تقریباً 3 بج گئے اور بیگم کمرے میں نہیں آئی۔ 1-1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد اب میں نکلا کہ دیکھوں یہ چلی کہاں گئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو بیگم مجھے صحن میں نظر نہیں آئی۔ سائڈ پہ ایک کمرہ تھا جہاں سے مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں لائٹ آن کی تو اچانک ہوا کا ایک جھونکا مجھ سے ٹکرا کر باہر کو نکل گیا۔ پہلے وہاں پہ ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے بیگم سے کوئی باتیں کر رہا ہو، لیکن وہاں پر جا کر جو میں نے منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یقین کریں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بیگم کے علاوہ، صرف بیگم بیٹھی تھی اور کچی مرغی کا گوشت کھا رہی تھی، اور اتنے خوفناک طریقے سے کہ میری اس کو دیکھ کر روح کانپ گئی۔ وہ اتنا خوفناک منظر، وہ اتنی حسین عورت، اور اس کو اس حال میں دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، بیگم کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اس پر آیت الکرسی پڑھی، کچھ آیات پڑھی، اور اس کو میں نے وہاں پر سلا دیا۔ اس کے بعد اگلے دن مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ مجھے پاس ہی کسی نے قاری صاحب کا بتایا جو بچوں کو پڑھاتے تھے اور عام سا دم درود کرتے تھے۔ میں بیگم کو اس کے پاس لے گیا، لیکن کچھ خاص زیادہ فرق نہ پڑا۔ 2 راتیں گزر گئیں اور اس رات دوبارہ ایسا ہی ہوا کہ اتنی سردی میں نے دیکھا تو بیگم پھر سے غائب تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ جا کر بیٹھی صحن میں، جہاں پر پودے لگا رکھے ہیں وہاں پر مٹی کھود رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اتنے اندھیرے میں، بغیر کسی سویٹر، کسی جرسی، بغیر ساکس کے یہ ایسے کیسے اتنی ٹھنڈ میں بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن خیر میں پھر سے اسے ویسے ہی اندر لے آیا۔ بچوں کو میں نے نہیں جگایا کیونکہ اگر وہ جاگ جاتے تو انہیں سنبھالنا بھی ساتھ مشکل ہوتا۔ اگلے دن میں نے اپنے سسرال والوں کو بلایا اور انہیں یہ سارا ماجرا بتایا۔ بیگم سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ ایسا کچھ مسئلہ ہے کیونکہ میں نے اسے کہا کہ وہ کچی مرغی کا گوشت کھا رہی تھی اور اگلے اسے سارا دن الٹیاں آتی رہیں کیونکہ وہ گوشت ہضم نہیں کر سکی تھی کچا۔ خیر سسرال والے آئے، میرے بڑے سالے نے مجھے ایک عالم کا بتایا، ہم میری بیگم کو لے کے اس کے پاس گئے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں کے گھر میں کسی نے کچھ دفن کر دیا ہے اور تم لوگوں پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، لیکن اس نے نام نہیں بتایا کہ آخر کس نے۔ اس کے حساب کے مطابق وہ ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جہاں پر تمہاری بیگم اس دن کھدائی کر رہی تھی تم وہاں دوبارہ کھودو۔ میں نے کھودنا شروع کیا، اس نے کہا کہ چیز نکلے گی لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں پر جب مجھے کوئی چیز ٹچ ہونا شروع ہوئی تو میں نے ہاتھ پر شاپر چڑھا لیا۔ وہ ایک گڈا تھا، گڑیا کے ساتھ جو گڈا ہوتا ہے وہ گڈا، اور اس پر عجیب و غریب طریقے سے سوئیاں پروئی ہوئی تھیں اور اس پر خون لگا ہوا تھا، اور جب میں نے اسے باہر نکالا تو اس میں سے اچانک بھاپ نکلنے لگی۔ لیکن خیر میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کو ایک شاپر میں ڈالا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کسی جنگل میں جا کر وہاں پر دفن کراؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ قریبی ایریا میں ایک جنگل تھا، میں اپنے بڑے سالے کو لے کر وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کے میں نے دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چیزیں تمہیں بہت ڈسٹریکٹ کریں گی لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان چیزوں نے مجھے بہت 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 پریشان کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہوں، لیکن میں نے پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میری پیچھے مڑنا میری سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی۔ لیکن خیر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیزیں تھیں یا کیا ماجرا تھا یا کس نے جادو کروایا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں گا تو تم لوگوں کے اس کے ساتھ جھگڑے ہو سکتے ہیں اور یہ باتیں پھر قتل و غارت تک چلی جاتی ہیں اور ہم عالم پھر اس میں بلا وجہ بدنام ہوتے ہیں۔ نام بتانے سے انہوں نے منع کر دیا تو میں نے بھی انہیں زیادہ انسسٹ نہیں کیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد تک میری بیگم بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس نے اٹھ کر خود چلنا پھرنا شروع کر دیا، بچوں کو آہستہ آہستہ بریک فاسٹ بنا کے دینے لگی اور سارے گھر کے کام کاج خود سنبھال لیے۔ میرا بھی بزنس میں کافی لاس ہو چکا تھا کیونکہ اب مجھے بچوں کو بھی خود سنبھالنا ہوتا، لیکن الحمدللہ میں ابھی بھی کافی حد تک سٹیبل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا سب کچھ ڈوب گیا، میں مر گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی میں کافی حد تک سٹیبل تھا اور میں نے دوبارہ سے محنت کرنی شروع کر دی۔ کچھ دن تو اچھے گزرے اور میں نے اب اپنے خاندان پر دگنا لٹانا شروع کر دیا کہ آخر جو بھی ہے چلو اسے ترس آ جائے کہ چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا نہ کروں۔ لیکن وہ جو بھی تھا ایسا کچھ بھی نہیں اس کے دل میں ترس آیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ ایک کمرے سے شور آتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو میری بیگم پھر سے کمرے میں نہیں تھی۔ میرا چھوٹا والا بیٹا اچانک سے جاگ گیا۔ پہلے تو میں نے اسے دوبارہ سے سلایا اور پھر بیگم کو دیکھنے نکل گیا۔ میں نے دیکھا تو میری بیگم پھر اسی کمرے میں تھی اور وہاں سے آج خوشیوں کی اور جشن منانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پریشان ہوا کہ پہلے تو یہاں سے چیخو پکار کی آواز آتی تھی جب ایسے مسئلے تھے، آج جشن کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ میں نے جا کر دیکھا تو میری بیگم وہاں پر چارپائی پر سن پڑی تھی۔ میں نے اسے ہلایا کہ اتنی سردی میں ایسے کیسے لیٹ سکتی ہے، لیکن وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کالے جادو نے مجھے اور میرے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے بچوں کو ساری عمر کے لیے انہوں نے ماں سے محروم کر دیا، اور یقین کریں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، کیسا وہ لعنتی شخص ہوگا جس کو یہ خوف نہ ہے کہ میں خدا کے آگے کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی حسد کرنے والا ہے تو برائے مہربانی اس سے دور رہیں، کیونکہ انسان اگر شیطانی کرنے پہ آ جائے تو پھر اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ برائے مہربانی بجائے اس پر لٹانے کے یا رحم کرنے کے یا ان پر کوئی ترس کھانے کے، آپ ان سے قطع تعلق کر لیں۔ رشتہ دار غریب ہو تو اس کی مدد ضرور کریں، لیکن اگر حسد کرنے والا ہو تو پھر اس سے دوری اختیار کرنا ہی آپ کے لیے اور خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔